بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. ہم مختلف چیزوں پر سٹڈی کرتے رہتے ہیں, مطالعہ کرتے رہتے ہیں, سروے کرتے رہتے ہیں, لیکن پاکستان کی اگر زندگی دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں یہاں کے جو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں, معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں, وہ فلسفہ بھٹو پاری ہے, بھٹو کے نظریات پر. بھٹو نے جو منشور دیا اس میں بہت زیادہ جان ہے, کیونکہ اس کے رد عمل, اس کے برعکس, اس کے مخالف, اس کے اینٹی بے شمار یہاں پر طریقے آزمائے گئے, فارمولے آزمائے گئے, حکومتیں گرائی گئی, حکومتیں بنائی گئیں, پروجیکٹ چلائے گئے, کئی سلیکٹر آئے, کئی سلیکٹڈ آئے, لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کوئی نظام بھی ناکام رہا. آپ دیکھیں یہاں پہ مارشل لا لگتا ہے, یہاں پہ سول مارشل لا لگتا ہے, یہاں پہ مارشل لا لگانے والے نرسریوں میں پودے اگاتے ہیں, لیکن کسی طرح بھی پاکستان میں کوئی فارمولہ بھی کامیاب نہ ہوا, کوئی حکمرانی کامیاب نہ ہوئی, کسی طرز حکومت جو کسی طرح کی بھی طرز حکومت ہوتی ہے وہ کامیاب نہ ہوئی. مطلب صرف وہ 70 کی دہائی کا درمیانی علاقہ جس میں پاکستان کا آئین بن جاتا ہے, جس میں جمہوریت کی کچھ سمجھ آتی ہے, جس میں پاکستان ہر شعبے میں ترقی کرتا ہے, اور اگر غور کیا جائے وہ سپیڈ, وہ رفتار دیکھی جائے, وہ چند سالوں میں, تو ہم 70 سالوں میں وہ کچھ نہیں کر سکے جو ان چند سالوں میں ہم نے کیا. ہم نے قوانین بے شمار بنائے. مطلب سب سے بڑی بات نظریات کیا ہوتا ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. نظریات ہے, ایک عام آدمی ہے, مطلب برابری, مساوی, ایک بڑے آدمی کو, امیر آدمی کو جو طاقت, جو صلاحیتیں, جو سہولتیں, جو فیسلٹیز حاصل ہیں وہ عام آدمی کو بھی حاصل ہوں. امیر غریب میں اونچ نیچ جو ہے وہ فرق ختم ہو. مطلب ہے جو ہمارا مذہب اسلام, ہمارا دین, ہمارا ایمان ہمیں کہتا ہے گوروں کو کالوں پر, کالوں کو گوروں پر, اجمی کو عربی پر, عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ہمارا تو مذہب ہی یہ درس دیتا ہے. تو مطلب بھٹو صاحب نے عام آدمی کو بڑے بڑے لوگوں کے برابر کھڑا کر دیا, لیبر قوانین بنائے, اس طرح کی بے شمار شناختی کارڈ, پاسپورٹ, مطلب پاکستان کو اسلامی بینک بنانے جا رہے تھے, دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات. اب دیکھیں نا, جس طرح خان صاحب ہیں, خان صاحب آتے ہیں, وہ بھٹو صاحب کی نقل کر کے, کبھی کسی کی نقل کر کے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور الٹا پوری دنیا, کون سا ملک تھا جس کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک تھے, مطلب وہ خراب کرتے گئے, کیونکہ ان کا مقصد عملاً نہیں تھا. وہ گراؤنڈ پر نیچے کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ ہوا میں آسمان پر محل بناتے تھے. 100 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر, یورپ کے لوگ یہاں کام کریں گے, یہ وزیر اعظم ہاؤس, گورنر ہاؤس, لائبریریاں بن جائیں گی. وہ ہالینڈ کا وزیر اعظم مطلب سائیکل پہ جاتا ہے, خود بنی گالا سے ہیلی کاپٹر پہ جاتے رہے. مطلب ہر چیز میں تضاد. لیکن اس کے پیچھے کیا, یہ لوگ اس وقت ہی کرتے ہیں جب ان کے پیچھے کوئی طاقت ہوتی ہے. طاقت کا سر چشمہ عوام ہے, عوام نہیں. مطلب اب سب کو پتہ چل گیا نا ان کے پیچھے کون کون تھا. فیض حمید تھے, باجوہ صاحب تھے, پہلے وہ پاشا صاحب تھے, ظہیر السلام تھے, اور نہ جانے اس طرح کے کتنے نام. مطلب عمران خان نے جو ان کی کرکٹ کی دنیا تھی اس میں جو ان کے کنٹیکٹ تھے, تعلقات سے, اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا. خیر یہ جو بات ہے وہ تو لگ گیا, لیکن میں جو کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی, پیپلز یعنی عوام, لوگوں کی پارٹی, بے شمار پیپلز پارٹی میں بھی پرابلم ہے. ان پہ آواز اٹھاتے ہیں بڑی کھل کر, ہم بے باک دبنگ طریقے سے وہ آواز بھی اٹھاتے ہیں. کیونکہ جب پیپلز پارٹی جو مزدوروں کی, کسانوں کی, ہاریوں کی, مزیروں کی جماعت ہے, اس میں آمد ڈکٹیٹر ذہن مائنڈ کے لوگ جو بھٹو کے پاکستان کے فلسفہ کے خلاف ہیں, ان قبضہ کرتے ہیں تو ان کے خلاف آواز تو اٹھاتے ہیں. قبضے ہوتے رہتے ہیں, قبضے چھوٹتے رہتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بات کرنے کا مقصد ہے آج بھی پاکستان جو ہے, پاکستان کا جو معاشرہ ہے, جس خطے میں ہے, جو اس کا نظام ہے, جو اس کا سسٹم ہے, جو اس کی سچویشن ہے, جو اس کی صورتحال ہے, اس میں آج کریں, کل کریں, 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, 20 سال کے بعد فلسفہ بھٹو, نظریہ بھٹو ہی کامیاب ہوگا. اچھا پھر کہتے ہیں جی, یہ لوگ اکثر بات کرتے ہیں جی آپ یہ کیوں بات کرتے ہیں بھٹو زندہ ہے. بھائی زندہ ان کا مطلب ہوتا ہے ان کی سوچ, ان کے خیال, ان کا نظریہ, ان کا فلسفہ, جس پہ آپ بھی بات کریں. عمران خان نے جب عوام کی بات کی, لوگوں کی بات کی, تو ہم نے کہا بھٹو زندہ ہے, وہ بھٹو کی بات کر رہا تھا. جب نواز شریف نے کچھ کہا ووٹ کو عزت دو,
تو ہم نے کہا وہ بھٹو ہے، بھٹو کی بات۔ جب بھی جو عوام کے پاس گیا، جس نے عوام پر اعتماد کیا، تو وہ بھٹو ہے۔ بھٹو ایک نظریہ ہے، بات کرنے کا مقصد ہے۔ یہ جتنے فارمولے بناتے رہے، آپ دیکھیں طاقت ہے نا، پاور پولیٹکس ہے، پھر یہ نقلی جیلی مصنوعی سیاستدان جو پیسے کے بل بوتے پر، جاگیرداری کے بل بوتے پہ، یا کچھ برادریوں و تعلق کے بل بوتے پہ، جن کو بات کرنے کے نہیں پتا 2 سال کے کیا بات کیا ہونا، ان کے ذہن میں آئیڈیا ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہے نا، یہ شخصیت پرست جو ہمارے کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، کوئی پٹواری، کوئی پجاری، نہ جانے کیا کچھ، یہ مفاداتی قسم ہے۔ مطلب وہ مفاد پیدا کرتے ہیں، وہ ضرورت مند پیدا کرتے ہیں، وہ غرض مند پیدا کرتے ہیں، اور یہ پجاری غرض مند ضرورت مند جو ہے مفاد پرست اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ کوئی شک نہیں، مشکل ہے، عوام کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اس سے حل نہیں ہوتے، یہ مسائل کا حل نہیں ہوتے، ان سے مسائل حل نہیں ہوگی، ان سے مقاصد حل نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ کچھ لوگ جو ہیں ان کا مقصد حل ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنی چودراہٹ قائم رکھنا اور ایسے حالات پیدا کرنا کہ ان کے وسائل بہتر سے بہتر ہوتے جائیں اور عوام سے وسائل دور ہوتے جائیں۔ تو آج کا موضوع تھا، آج کا جو ٹاپک تھا، آج جو کہنا تھا، یا آج جو عرض کرنی تھی، آج جو سمجھانا تھا، آپ اگر کسی طرح آج کریں، کل کریں انڈرسٹینڈ، تو یہی کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں فلسفہ بھٹو کے علاوہ سامنے دیکھیں نا، فلسفہ ہے بھٹو کیا بھائی، آپ اس کا اور کوئی نام رکھ لیں، کیونکہ پاکستان میں انہوں نے جو کہا وہ عملاً کر کے دکھایا۔ اصل میں یہ وجہ ہے، بات تو سیدھی سی ہے، اور آدمی کو آتا ہے وہ لوگوں کی مدد کر دیتا ہے، لوگوں کے کام آ جاتا ہے، یا گلیوں نالیوں سے لے کر آلودگی سے لے کر ہر چیز بہترین ہو جاتی ہے، سڑکیں بن جاتی ہیں، مہنگائی ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کو تحفظ مل جاتا ہے، تو وہ اپنا نام رکھ لے۔ لیکن بھٹو صاحب تو یہ کہہ رہے تھے نا، یہی کر رہے تھے، بات کرنے کا یہ مقصد ہے۔ تو یہ جتنے فارمولے بناتے رہیں، چاہے کوئی پیپلز پارٹی سے ہو، چاہے کسی اور جماعت سے ہو، یا کوئی اور ہو، لیکن جمہوری سیاسی عوامی خدمت عوامی کا اصل جائز انصاف پسندانہ اور باعمل جو طریقہ ہے وہ وہی ہے جس کو فلسفہ بھٹو کہتے ہیں، بھٹو کے نظریات کہتے ہیں۔ تو قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو آج بھی اس لیے زندہ ہے، اور پیپلز، اچھا لوگوں کو بڑی تکلیف جب کہتے ہیں پیپلز پارٹی زندہ باد، اور بھائی یہ 24-25 کروڑ عوام پیپلز ہے، یہ زندہ باد کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے نواز شریف زندہ باد، عمران خان زندہ باد، یا کوئی فلانا زندہ باد۔ حد ہو گئی ہے، عام آدمی جو ہے ہی پیپلز، جب پیپلز پارٹی زندہ باد کہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کہتے ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں، آپ بھی اس میں آتے ہیں۔ یہی وہ فلسفہ ہے، یہی وہ منشور ہے، یہی وہ نظریہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باقی 75 سال ہے، لگے ہوئے ہو، لگے رہو، لیکن آپ کو اس ڈگر پر آنا ہوگا، اس سوچ پر آنا ہوگا، ورنہ کیا ہم امریکہ کے غلام ہیں، کیا ہم فلاں ہیں، کیا ہم سونامی ہیں، کیا ہم یہ ہیں، کیا ہم تبدیلی ہیں؟ یہ فارمولیاں نہیں، یہ ٹچ چند سال آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کچلے جاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، غلط راہ پر لگاتے ہیں، پتلی گلی میں لے جاتے ہیں، بلکہ پھر بند گلی میں جا کر ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو ان چیزوں سے واپس آنا ہوگا، پاکستان کو بنانا ہوگا، اس ملک کو بنانا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں جتنی یہ جماعتیں ہیں، بعد میں انہوں نے تو نظریہ بھٹو بنانے کی کوشش تو کی نا۔ نواز شریف کہتے ہیں میں پہلے نظریاتی نہیں تھا، اب نظریاتی ہو گیا، ووٹ کو عزت دو۔ وہ ووٹ کون کہہ رہا تھا؟ وہ ووٹ لے کر کون آیا تھا؟ وہ ووٹ کس نے کرائے تھے؟ ووٹ کی اہمیت کو کس نے اجاگر کرایا تھا؟ اس ووٹ کے پیچھے پھانسی کون لگا تھا؟ اور وہ ووٹ نہ 11 سال جماعتی الیکشن ضیاء الحق نے کیوں نہیں کرائے تھے؟ تو وہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو ہی تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے، آج اس ٹاپک، اس مدعے پر اس لیے بات کی کہ پاکستان کو اگر بہتر بنانا ہے تو اس کو فلسفہ بھٹو پر، بھٹو کے نظریات پر لانا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ پاور اینڈ پور ود ذوالفقار علی۔ اللہ